العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما علی الامام المنتظر اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ایک تو ویسے ہی ورکنگ ڈے کی مجلس اور اس کے بعد چونکہ آج ایک کوئسچن آنسر یا سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا ہے، گرچہ یہ توقع بھی نہیں ہے کہ مومنین زیادہ تعداد میں اس میں بیٹھ سکیں اپنی کل صبح کی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن بہرحال جو لوگ بھی بیٹھیں گے ان کے وقت کا خیال کرتے ہوئے آج کی مجلس، خطبہ مجلس، ساری چیزیں کچھ مختصر رہیں گی. البتہ میں صرف یہ یاد دلا دوں کہ آج سے لے کے شہادت کی رات تک یا شہادت کے دن کی رات تک جو بھی چاند کا مسئلہ ہو، آخری جو 4 مجالس ہیں ان میں ایک وہ عنوان جو کل شروع ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ آگے بڑھے گا ہی، اور اسی عنوان کو دوسرے انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا. بات ایک ہی لیکن 2 مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا. پہلا اعلان تو ہو گیا کہ تمام ائمہ طاہرین میں اور پورے 13 معصوموں میں زمانے کے امام کے لیے سب سے زیادہ تیاری شہزادی کونین نے کروائی. دلیل وہ وہی دلیل دی جا رہی تھی، اور اب اسی گفتگو کو ایک دوسرا بھی عنوان دے دیا جائے کہ کیا تاریخ انبیاء اور ائمہ میں کوئی ایسی واضح مثال بھی ہے کہ معصوم کی قیادت میں جنگ کرنے والا لشکر بھاگا ہو. یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں. تو اب پوری 1,24,000 انبیاء کی تاریخ پڑھنے کا موقع تو نہیں، لیکن 4 مجلسیں باقی ہیں آج کی مجلس شامل کر کے. تو 4 بہت ہی نمایاں مثالیں کہ جہاں معصوم کا لشکر جو معصوم کی قیادت میں لڑ رہا، 3 تو ایسی مثالیں، اور چوتھا یہ کہ معصوم نے جس لشکر کو عصمت کے مشن کے لیے بھجوایا اور یہ بھاگے. شہید ہو جانا ناکامی نہیں، لیکن میدان چھوڑ کے بھاگ جانا یہ ناکامی. تو یہ ناکامی جو ہوئی تو صرف اس لیے ہوئی کہ ہم ہنسیں، ہم مذاق اڑائیں، ہم کچھ چٹکلے بنائیں، ہم کچھ لطیفے بنائیں، ہم کچھ ٹونٹنگ کریں اور اٹھ کے چلے جائیں، یا اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی کمی اور خرابی ہے اس کو سمجھنا ہے. اب میں نے عرض کیا کہ دونوں ایک ہی موضوع، وہ کمی وہ خرابی جس کی وجہ سے امام معصوم یا نبی معصوم کی قیادت والا لشکر بھی، ان کی قیادت والا لشکر بھی میدان سے بھاگتا، وہ کمی اور خرابی. اور شہزادی کونین کا جو موضوع میں نے لیا کہ آخری لشکر کی تیاری، ایک ہی چیز جو وہاں پہ ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں وہی سیرت زہرا میں ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کا پیغام. تو ایک عنوان 2 طریقے سے بیان ہو سکتا ہے. چونکہ آج پہلی مثال سے بات شروع ہو رہی کہ وہ پہلا کون سا لشکر جو بہت ہی نمایاں طریقے پہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ اب میں اسی جملے کو کل رات کی مجلس سے ربط دیتے ہوئے آگے بڑھاؤں، ایک بات اور یاد دہانی کے لیے پیش کر دی جائے، اور وہ یہ ہے کہ خدا معلوم کیوں جب کبھی شہزادی کونین کا تذکرہ آتا ہے تو فضائل تو سب سنتے ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ان کی سیرت ہے یہ عورتوں کے لیے، یہ عورتوں کا موضوع، یہ عورتوں کو اس سے پیغام لینا،
عورتوں کو اس سے درس لینا، عورتوں کو اس کی پیروی کرنا۔ اب کھل کے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مردوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ انداز ایسا ہی ہوتا۔ اگرچہ عورتوں کو الٹی ایک شکایت ہے، میرے مرحوم دوست، اگرچہ عمر میں تو بہت فرق تھا اور علم میں بھی اتنا ہی فرق تھا، مرحوم علامہ ذیشان اظہر جوادی علی اللہ مقامہ اکثر اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، کیونکہ جب ہمارے یہاں خواتین ذاکرات کی تعداد کم تھی، کم تو کبھی بھی نہیں رہی ہے، لیکن جو صحیح پڑھنے والیاں تھیں، تو اس وقت ہم لوگوں کو بھی یہ ڈیوٹی انجام دینا پڑتی تھی کہ عورتوں کی مجالس سے بھی ہم پڑھیں۔ اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی خواتین ذاکرات آ گئیں، وہ زیادہ اچھی۔ تو وہ بتاتے تھے اکثر کہ میں کلکتہ میں مجلس پڑھنے جب گیا تو خواتین کا بھی ایک اشرا ہو رہا تھا، کہا کہ آپ پڑھیں گے پردے کے پیچھے سے، اور کلکتہ کا مجمع 50,000 60,000 80,000 تو وہاں کوئی بات ہی نہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ آخر مجلس تک پورے مل کے 80 نہیں ہوں گے، اور وہاں 60,000 سے 80,000 کا مجمع ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ مولانا نے اشعار شروع کیا، اور خواتین کی مجلس ہے، خواتین کا موضوع ہونا چاہیے تو شہزادی کی سیرت 10 مجلسوں میں 10 پہلو۔ دوسرے یا تیسرے یا چوتھے دن ایک بہت ہی سخت قسم کا خط آیا، بہت پرانی بات ہے، جب یہ موبائل تو چھوڑیے عام فون بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتے تھے، کہ مولانا ہم صرف ایک معصومہ کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ 13 معصومین کو بھی ہم مانتے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بھی تو ہم کو بتائیے۔ تو اب یہ عورتوں کی الٹی شکایت کہ جو ہم سے مجلس ہمارے سامنے مجلس پڑھنے آتا صرف شہزادی کا ذکر کرتا، نعوذ باللہ توہین کے حوالے سے نہیں، باقی 13 معصومین مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی تو ہے نا، لیکن پھر بھی وہاں معصومین کے حالات بیان ہو جاتے ہیں کم صحیح۔ مردوں میں تو مسئلہ ہی ہے کہ جہاں شہزادی کی بات ہوئی، یہ سمجھا گیا کہ عقیدت کے لیے، احترام کے لیے، ثواب کے لیے تو ہم سنیں گے، مگر وہ سیرت ہمارے لیے کوئی تھوڑی ہے۔ اب شہزادی کا نام ذہن میں آتا ہے، پہلی چیز پردہ ذہن میں آتی، تو پردے کو مکمل طور پہ عورتوں کا مسئلہ بنا دیا گیا، یہ مردوں پہ کوئی پردہ ہے ہی نہیں، یہ خیال کیا جاتا، اور اکبر الہ آبادی کے الفاظ میں تو مردوں کی عقل پہ پڑ جاتا۔ خیر، اب یہ کہ شہزادی ہے تو پردہ کا عنوان ہوگا، اور پردے کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، مرد کے لیے سیرت کا یہ حصہ ایک طرح سے بیکار ہو گیا۔ شہزادی کا تذکرہ آتا، بچوں کی تربیت اور چکی پیسنا اور گھر کے کام، اب اس سے مردوں کا کیا تعلق؟ ان کا اس سے تو کوئی تعلق ہے کہ اگر روٹی ٹھنڈی ہے تو 2 جوتے بیوی کے سر پہ مار لے، یا سالن میں نمک تیز ہو گیا تو 32 روپے 8 آنے بہر تھما کے اس کو باہر نکال دے، لیکن باقی یہ گھرداری کے کام کا مردوں سے کیا تعلق؟ اور شہزادی کی سیرت کا تو مطلب ہی ہے کہ بھائی یہی بتاتے رہو کہ وہ چکی پیستی تھی اور کھانا تیار کرتی تھی، نعوذ باللہ توہین آمیز انداز نہ ہو۔ مرد یہ خیال کرتے ہیں، یا یہ کہ اگر گھر کے اندر شوہر اتنے پیسے نہیں لا پا رہا ہے، بڑی غربت کی زندگی ہے، تو صبر، سیدہ کا صبر بھی کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ کس طرح سے اسے اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے چلنا۔ یاد رکھیے، شہزادی کونین کی سیرت جتنا عورتوں کے لیے اہم ہے، اس سے زیادہ مردوں کے لیے اہم۔ جو شہزادی کی سیرت کے اہم پیغام، اب جیسے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے کہ لشکر امام زمانہ کی تیاری، امام زمانہ کے لشکر میں عورتیں تو نہیں ہوں گی، بہت ہی گنی چنی ہوں گی، تو مرد ہی ہوں گے، تو یہ سارا موضوع تو مردوں کا موضوع بنانا، تو یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ 13 معصومین کے حالات مردوں کے لیے اور شہزادی کے حالات عمل کے خاطر صرف عورتوں کے لیے۔ ہاں، عقیدت، فضیلت، تاریخ، سیرت سے آگاہی وہ تو ٹھیک، عمل کام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اصل آیت کے علاوہ، اصل آیت سے میری مراد ہے جو میرا عنوان ہے، اس کی جو آیت میں نے آج تلاوت کی، اس کے علاوہ ایک آیت میں نے سورہ تحریم کی تلاوت کی، تاکہ ذہن سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ مرد کی سیرت مرد کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کی سیرت عورت کے لیے۔ سورہ تحریم کی لاسٹ 2 آیات، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ ایک ماڈل پیش کر رہا، ایک نمونہ پیش کر رہا تمام صاحبان ایمان کے لیے۔ الذین آمنوا، زیادہ تر تو یہ لفظ قرآن میں مردوں ہی کے لیے آتا،
لیکن تمام صاحبان ایمان ان کے لیے ایک ماڈل بنا کے پیش کر رہا ہے. کس کو؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت کو، فرعون کی بیوی کو. وہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے کہ نام کم لیتا ہے، لیکن بہرحال قرآن ہی نے لفظ عورت استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ ایک عورت کا تذکرہ. عورت فرعون کی بیوی ایک نمونہ عمل بنائی جا رہی ہے، عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے، قیامت تک کے مردوں کے لیے. وہ مریم ابنۃ عمران، یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت جہاں سے بات شروع ہوئی ضرب اللہ، اور دوسری آیت جہاں نام دوسرا آیا مریم ابنۃ عمران، عمران کی بیٹی مریم. کس کے لیے نمونہ عمل؟ عورتوں کے لیے نہیں. کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ہر وہ شخص جو صاحب ایمان. تو قرآن تک یہ بتا رہا کہ عورت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی عقل گدھی میں ہوتی ہے یا اس کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے. چنانچہ اگر عورتوں کے لیے کوئی ایسی نمایاں عورت تاریخ میں آئی بھی تو وہ عورتیں ہی اس سے پیغام لیں. جی نہیں، مردوں کے لیے. اور خاص طور پر کل جو مجلس کا آخری حصہ وہاں پہ میں ایک سوال آپ سے ایسا کر لوں جس کا جواب آپ بھول چکے ہوں گے، اس لیے کہ 24 گھنٹے کی بات کہاں یاد رہے، یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں مولانا نے کیا پڑھا تھا. ہاں کچھ پڑھا تو تھا امام زمانہ کے بارے میں، بس اتنا ہی یاد رہتا. کل کی مجلس کا آخری حصہ جو بہت اہم مسئلہ، اور ابھی سورہ نور کی آیت سے اس پہ بات آگے بڑھے گی، جہاں تک کل رکی تھی اس سے آگے بڑھے گی. لیکن کل کی مجلس ایک لفظ میں اگر اس کے آخری حصے کا خلاصہ کرے، دو حصے تھے کل کی مجلس کے جہاں سے اصل بات شروع ہوئی تھی، وہ یہ تھا کہ حیا، حجاب نہیں، پردہ نہیں. ایک آدھ دفعہ حجاب کا لفظ یا پردے کا لفظ آیا ہوگا تو آیا ہوگا، میں بات حیا کی کر رہا تھا. لیکن لفظ حیا سن کر اور شہزادی کے حوالے سے حیا کا پیغام، یہ لفظ حیا سن کر اکثر لوگوں نے یہ سمجھا کہ کل کی مجلس عورتوں کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی. حیا کا عورت سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تعلق مردوں سے. حجاب ایک الگ چیز ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا حجاب بھی عورت مرد دونوں کے لیے، لیکن حجاب حیا کو بچانے کا ایک طریقہ ہے. اصل جو اللہ کو چاہیے وہ حیا چاہیے، حیا. اور حیا جتنا اہم عورتوں کا مسئلہ آج کل کے زمانے میں اس سے زیادہ اہم یہ مردوں کا مسئلہ بن گیا ہے. کل میں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی کہ یہ حیا کا موضوع ہے تو یہ صرف عورت کے لیے ہے، آپ خالی مزے لے کے سنیں. ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ حیا کے حوالے سے کہا گیا کہ عورت کی ذمہ داری ذرا زیادہ یا بہت زیادہ ہے. لیکن موضوع دونوں، بھائی حیا کی پہلی حدیث کل میں نے پڑھی حضرت آدم عورت ہی نعوذ باللہ کے مرد تھے. سوال کرنا ہی غلط ہے، لیکن حیا مردوں کا موضوع. کل کی حیا کی جو دوسری حدیث میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ حیا نہیں تو دین نہیں. دین خالی عورتوں کے پاس ہوتا ہے کہ مردوں کے پاس بھی دین ہوتا؟ جہاں دین ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہے وہاں دین. تو یہ حیا کا موضوع دونوں کے لیے ہے. اور آخر میں ایک اشارہ اور بھی میں نے کر دیا کہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی حیا کی قسموں میں آتے ہیں. تو فیس بک اور واٹس ایپ پر خالی عورتیں بیٹھتی ہیں کہ مرد بھی بیٹھتے ہیں؟ غالباً عورتوں سے کم نہیں، عورتوں سے زیادہ ہی بیٹھتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ مجلس کے اختتام پہ کچھ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کی مجلس عورتوں کے بارے میں. تو میں نے کہا پھر تو مقصد یہ ختم ہو رہا. حیا کا موضوع شہزادی کی تیاری، امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی، تو زیادہ تو یہ مردوں کے لیے. تو مثال ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مردوں کے لیے ماڈل جس کی پیروی کرنا ہے، وہ ایک عورت کو قرار دیا قرآن کریم نے. اور اس وقت بھی ہمارا موضوع یہی. لیکن اس تمہید کے بعد اب آئیے نفس موضوع پر. سورہ نور کی آیت کا ترجمہ شاید ضرورت بھی نہ ہو، اور شاید ضرورت ہو اس لیے کہ مجمع میں شاید کچھ لوگ ہندوستان کے بھی ہوں. پاکستان میں تو بی اے کے کورس میں اور کبھی انٹر کے کورس میں بھی یہ آیت کورس میں شامل تھی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اور انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد جب میڈیا کو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ اب تمہیں کس طرح کام کرنا، تو امام خمینی کی جو نصیحت تھی، بلکہ نصیحت نہیں حکم تھا،
اس کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوا. یہ پورے میڈیا کے لیے. اور آج کا میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہوا آپ کے ہاتھ میں. ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو صاحبان ایمان میں پھیلانا چاہتے ہیں. یحبون، جو پسند کرتے ہیں. ان تشیع، اشاعت کرنا. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اشاعت کرنا، پروپیگیٹ کرنا. الفاحشہ، ہاں یہ لفظ ایسا ہے کہ اردو میں اس کے بہت ہی بدترین معنی، لیکن عربی زبان میں تو یہ لفظ کچھ اور ہی معنی دیتا. حتیٰ پیغمبر کی بیویوں کے لیے جو آیت تفسیر سے پہلے آئی، یا تو شاید بچے بھی کم ہیں اور جو ہیں بھی لوگ وہ مجلس شاید زیادہ سنتے ہیں، آئی فون سے کم کھیلتے ہیں. اگر میں یورپ میں یا کینیڈا میں پڑھ رہا تھا اتنی دیر میں آئی فون پہ یہ آیت لوگ نکال کے وہ آیت پڑھ رہے ہوتے، مولانا کو نہیں سن رہے ہوتے. وہ بھی اچھی بات ہے کہ اب فاحشہ، پیغمبر کی بیویوں کے لیے آیت تطہیر سے پہلے یہ لفظ قرآن میں آیا عربی والا. اس کے معنی کھلم کھلا بے حیائی کا کوئی کام. تو میں تو بہرحال ابھی بات کر رہا ہوں صاحبان ایمان والی آیت سے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلایا جائے بے حیائی کو. فی الذین آمنوا، مومنوں کے معاشرے میں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے. اچھا یہ تو اور کئی گناہوں کے لیے قرآن نے کہا، پھر ایک منزل آگے بڑھ کے کہا علیم. عام عذاب نہیں ہے، علیم علم سے بنا ہے پین، انتہائی تکلیف دینے والا عذاب. ایک تو اللہ کا ہر عذاب ہی مومن کی طاقت سے باہر ہے، اور جب خود اللہ کہہ دے کہ یہ میرا عام عذاب نہیں ہے، یہ علیم عذاب ہے، انتہائی تکلیف دے، جسے اللہ تکلیف دے کہہ رہا. اور پھر آگے بڑھ کے کہا اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ آئے گا، پھر دنیا میں بھی یہ تمہارے لیے آئے گا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی آئے گا. واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، انتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا ہے. تم تو بڑے مزے سے واٹس ایپ پہ یہاں کا میسج وہاں فارورڈ کر دیا. بہت زیادہ اپنے آپ کو مقدس و متقی اور پرہیزگار بنانا چاہا کہ جی ہمیں بہت زیادہ شریعت کا خیال ہے، تو ایک لفظ آگے بڑھا دیا، ایک جملہ فارورڈ ایز ریسیو، فارورڈ ایز ریسیو. بس سمجھے کہ بہت بڑی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. ہم سے زیادہ متقی اور مقدس انسان کون ہے کہ پیغام بھی پہنچا رہے تو احتیاطاً یہ جملہ لکھ رہے. قرآن کہہ رہا انتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا. تم پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہو جب فیس بک پہ بیٹھتے ہو. تم پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہو جب سوشل نیٹ ورکنگ کی کسی بھی سائٹ پہ بیٹھتے ہو. جب واٹس ایپ تمہارے سامنے آتا ہے تمہیں ہوش نہیں رہتا. لا تعلمون، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہو. اپنے لیے آگ خرید رہے ہو، اپنے لیے دردناک عذاب خرید رہے ہو دنیا اور آخرت میں. وہ لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب یہ تو وصل آیت تھی، اس کے اوپر ابھی بات کو آگے بڑھانا ہے. مگر یہاں پہ ایک بار پھر اپنے شروع کے ایک جملے کی وضاحت تو نہیں کروں، اس کو مکمل کر دوں، اور پھر کیونکہ اس عنوان کا اختتام تو حجاب پر ہی ہوگا، اور پھر وہاں عورتوں کی بات آ جائے گی کہ ہاں میں نے کہا کہ حیا مردوں کے لیے بھی اور بہت زیادہ اہم. لشکر امام کے لیے جو شہزادی کونین نے تیاری کروائی، وہ والی حیا تو زیادہ مردوں کو چاہیے، کیونکہ زیادہ مرد امام کے لشکر میں ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی لیکن بہت ہی کم. اب پہلے 313 کے اندر 13 یا 15 یا 17 عورتوں کے نام آئے، اور 10,000 کے لشکر میں کوئی 52 یا 53 عورتوں کی تعداد آئی ہے، نام تو نہیں آئے. تو اب یہ جو تیاری کرائی جا رہی ہے یہ زیادہ مردوں کے لیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال اصل موضوع ہے حیا، حجاب نہیں. حجاب ایک چھوٹی سی قسم ہے حیا کی، اصل عورتوں کے لیے زیادہ اہم ہے. اب وہ دو روایتیں بطور مثال پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس کو اتنا سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں. پھر بھی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ واٹس ایپ اور فیس بک کے حوالے سے جو میسج جا کے مکمل ہوگا وہاں پہ پھر وہ حدیث آ جائے گی جو یہ بتا رہی ہے کہ واٹس ایپ کا بے حیائی اور حیا سے کیا تعلق ہے. اب دو بہت مشہور حدیث ہیں. ایک حدیث تو سولجر بازار والے اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ والی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ملتی جلتی حدیث ہے. کراچی میں جو پرانی نمائش ہے، جو اب خالی نمائش کا چوک کہلاتا، وہاں پہ ایک بہت بڑا گرین بورڈ لگا ہے جس کے اوپر یہ حدیث یا اس سے ملتی جلتی حدیث لگی.
میں تو وہاں کبھی رکا نہیں، تیزی سے نکل جاتا ہوں، لیکن انداز جو چلتے پھرتے ایک دو شروع کے جملے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہے بہت زیادہ مشہور حدیث کہ حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں اور سامنے سے شیطان آ رہا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ انبیاء تو پہچان لیتے ہیں، شیطان کو بھی پتا ہے کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا۔ دعا سلام ہوئی، دیکھا کہ آج شیطان خالی ہاتھ نہیں، اپنے ساتھ 5 گدھے لے کے جا رہا۔ وہ جو گدھوں والی ایک روایت کسی نے لکھ کے نمائش کے چوک پہ لگا دی، اور وہ گدھوں پہ سامان لدا ہوا۔ پہلے زمانے میں یہی گدھے تھے جو سامان کو یہاں سے وہاں لے جاتے تھے، جیسے ایک لوڈنگ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں آج کل۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ شیطان آج تجھے بھی تجارت کی سوجی اور تو بھی بزنس کی جانب چلا گیا، تو یہ بتا کہ یہ کیا سامان لے کے جا رہا؟ ویسے آدمی تاجر کو دیکھ لے، پہلے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، پہلے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچپنا سمجھیے یا کسی حد تک جوانی بھی۔ لوگ پوچھتے بھی ہے کہ مولانا کبھی جوانی آئی بھی تھی، آپ کو ہمیشہ اتنا سنجیدہ دیکھا ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ پھیری والے آتے تھے گلیوں میں اور گھروں کے سامنے اور آوازیں لگاتے تھے، اور وردی پیپر والے آتے تھے اور ہر قسم کی چیز ان کے پاس ہوتی تھی، چیز لیجئے دوسری چیز لیجئے، وہ ایک عجیب ماحول تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا بتا تو صحیح کیا لے کے جا رہا ہے، شاید ہمارے کام کی کوئی چیز بھی نکل آئے۔ کہا کہ یا نبی خدا یہ 5 گدھے ہیں، ایک گدھے کے اوپر تکبر لگا ہوا، غرور، گھمنڈ، اور یہ بھی تقریر کا عنوان ہے لیکن آج کی نہیں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ قرآن کریم کی گواہی تم پیٹ پھیرا کے بھاگے، تو بہرحال اس میں یہ چیز آئے گی۔ بالکل شروع میں نے اپنے اصل عنوان کو دوسرے انداز سے بھی آج بیان کیا تھا، تو وہ ذہن میں رکھیے گا۔ بھاگے کیوں بھاگے؟ حضرت عیسیٰ کے گدھے کی وجہ نہیں، شیطان کا گدھا۔ عیسیٰ کا گدھا تو بڑا قابل احترام، اور ایک اور قابل احترام گدھے کا تذکرہ ابھی شروع ہو رہا، اصل عنوان تو وہی۔ کہا کہ تکبر، اور یہ دوسرا گدھا ہے، اس پہ خیانت، فراڈ، چیٹنگ، بےمانی، یہ بےمانی بھری ہوئی۔ اور تیسرا جو گدھا ہے ظلم، تشدد، ٹارچر، حق مارنا، انجسٹس۔ اور جو چوتھا گدھا ہے اس کے اوپر حسد، جلن، جیلسی۔ اور یہ جو 5واں گدھا ہے اس کے اوپر بے حیائی۔ اب حضرت عیسیٰ بھئی دیکھیے کچھ ایسی حدیثیں آتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی حضرات دنیا کو کیا جانے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ کہ حضرت عیسیٰ نے تو وہی جواب دیا جو ایک سادہ آدمی دے گا۔ وہ سادے ان معنوں میں نہیں تھے کہ جس کو بے وقوف کہا جائے، وہ اللہ کے اولی العزم انبیاء میں سے ایک نبی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ بھئی یہ سامان لے کے جائیں، اس کو کون خریدے؟ مفت لینے کو تیار نہیں ہوگا، تم تجارت کرنے جا رہے۔ اور شیطان نے مسکرا کے کہا یا نبی خدا آپ نے تجارت کی نہیں، میں ایسا مال لے کے جا رہا ہوں کہ ہاٹ کیک کی طرح بکے گا، ہاتھوں ہاتھ یہ اٹھا لیا جائے گا، اس کے تو اتنے خریدار بازار میں موجود۔ حضرت عیسیٰ نے کون؟ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کون؟ کہا کہ مثلا یہ جو تکبر، جتنے دولت مند اور پیسے والے، جب ڈالر جیب میں آتے ہیں، جب پاؤنڈ جیب میں آتے ہیں، جب سونا اور چاندی بدن پہ آتا ہے نا، انداز ہی بدل جاتا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ نزاکت نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی اکڑ ہوتی ہے۔ خیر، کہا کہ پیسے والے اور مالدار، اور اس سے عام پیسے والے سے زیادہ خطرناک وہ پیسے والا ہوتا ہے جو پہلے غریب ہو اور اب پیسے والا ہو گیا۔ اس کی تو شان دیکھیے، رب العالمین بھی اگر اس کے پاس آئے تو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ خیر یہ تو چونکہ آگے ایک موضوع آنے والا، آگے سے مطلب کل یا پرسوں، بس آخری مجلس تو وہ شہادت کے اتنے حالات ہوں گے کہ کچھ اور بیان ہو نہیں سکے گا۔ اور یہ جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حکمران طبقہ، اور یہ جو آپ بددیانتی، فراڈ اور چیٹنگ دیکھ رہے ہیں، جتنے دکاندار و تاجر وہ تڑپ رہے ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ اور یہ جو حسد دیکھ رہے ہیں، تمام علماء باقی ساری خوبیاں ایک دوسرے سے جو حسد ہوتا، اچھے ہیں لیکن بات وہی ہو رہی ہے میجورٹی۔ اور یہ جو بے حیائی ہے، مارکیٹ میں تو عورتیں اتنی اس کے خریدار ہیں، قطار لائن لگا کے کھڑی ہوں گی، ہاٹ کیک کی طرح سے بکے گئی ہے بے حیائی کا میرا سامان۔ تو اب حیا سب کے لیے، لیکن عورت کے لیے ذرا زیادہ۔
اور ذرا زیادہ کی تشریح میں مثلا اس واقعے سے کرتا ہوں. واقعہ بہت مشہور ہے. مسئلہ یہی ہے کہ غیر مشہور واقعہ پڑھو تو لوگوں کو اعتراض ہے کہ نئی بات سنی، مشہور واقعہ پڑھو تو بہت سن لیا. البتہ کل بہت ہی چھوٹے بچے نے، پتہ نہیں کیسے، یہ جو بچہ ہے نا اس سے بھی آدھا، اس بچے نے آ کے کہا کہ مولانا بہت اچھا آپ پڑھتے ہیں، بہت پسند آ رہی ہے مجلس، اور یہ کہ لیکن کچھ چیزیں آپ پوری نہیں پڑھتے، پوری پڑھ دیا کریں. تو اس کی تو عمر بھی بتا رہی تھی کہ شاید وہ 2011 کا ماڈل لگ رہا تھا بچہ، اللہ اس کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں دے. وہ کہہ رہا کہ جی آپ تو واقعہ پڑھ دیتے کہ میں نے 10 سال پہلے پڑھا تھا، 10 سال پہلے تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ جملہ اس نے نہیں کہا لیکن مفہوم یہی تھا. تو دونوں کے بیچ میں چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اختصار بھی نہیں اور تفصیل بھی نہیں. بل ہمیں باور بزرگ حضرات ذرا سا سانس لے لیں اور یہ کہ تھوڑی ایک آدھ جو ہے نیپ لے لیں. بل ہمیں باور یہ واحد آدمی ہے جس کے لیے قرآن میں ایک ایسا لفظ آیا، قرآن میں اس کے لیے ایک ایسا لفظ آیا جو اسلام عام حالات میں کسی کے لیے پسند نہیں کیا. مثلہ کا مثل الکلب، کہا کہ اس کی مثال تو کتے جیسی. یہ لفظ قرآن میں اسی انداز سے آیا سورہ اعراف میں. بلم باور، لیکن بلم باور کا واقعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدے تو ہیں لیکن مشہور واقعہ اس لیے فائدہ نہیں. اس کا بتایا ہوا گر، اس کا بتایا ہوا اصول جو اس نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا. بڑی اہمیت ہوتی ہے ایکسپرٹ اوپینین کی. جو ساری زندگی ایک وکٹ نہ لے سکے، جب وہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ اور اپنا اوپینین دیتے ہیں، بولر اس طرح سے نہیں اس طرح سے اگر بولنگ کرتا تو اتنی ساری وکٹیں لے لیتا. تو آپ تو بھی تو ساری زندگی کھیل کے آئے ہیں نا، تو آپ نے کتنی وکٹیں لی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ ایکسپرٹ اوپینین کی ایک اہمیت ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں ایکسپرٹ. وہ دیکھیے آپ بلم باور، مختصر یہ کہ مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات اس مومن کو کہتے ہیں، مومن بھی نہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اتنے تقدس و تقوی سے زندگی گزاری ہو، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہو. حرام تو حرام، بہت سارے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہو. تو اس کی اسپریچول پاور یا روحانیت اتنی طاقتور ہوتی کہ جو وہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا. اب اس کے اندر صاحبان ایمان بھی گزرے، عیسائی راہب بھی گزرے، یہودی ربیز بھی گزرے، بدھ مونک بھی گزرے ہیں، ہندو سادھو بھی گزرے، اور آج دنیا میں کچھ ایتھیسٹ بھی گزرے ہیں. مگر بلم باور بہت نیک و مقدس انسان. حضرت موسیٰ مثال دی جا رہی ہے، شروع جملے کو ذہن میں رکھیے، کسی نبی یا امام کے لشکر کی شکست، شہادت نہیں، میدان سے بھاگنا. حضرت موسیٰ فرعون کا خاتمہ کر کے اب اس زمین کی جانب اپنی فوج کو بھیج رہے ہیں جو آج بھی پرومسڈ لینڈ یا ارض موعودہ کہلاتی، جو اللہ کا وعدہ تھا نیک بندوں کے لیے. یہ لشکر داخل ہوا، وہ یہی علاقے تھے جن کا آج کل بہت تذکرہ ہو رہا، اور کامیابی پہ کامیابی حاصل کر رہا، یہاں تک کہ آخری بڑے شہر تک پہنچ گیا جو کیپیٹل ہے. کیا اس کی برکتیں تھیں. اگر ہم معراج کی آیت میں مسجد اقصی سے مطلب یہ والی مسجد اقصی لیں، اگر لیں تو قرآن کہتا ہے بارک نہ ہو، اس کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں. بہرحال بڑی زرخیز، بہت ہی اچھی زمین. بادشاہ گھبرا گیا کہ 1 2 3 4 6 قلعے ٹوٹ گئے، آخری ہے. فوج تو شکست کھا رہی، موسیٰ کی فوج آ رہی، تو موسیٰ کی فوج نبی والی فوج ہے، کامیابی مل رہی. اس نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ بلم باور کو ملا لیا جائے. خوب پیسے دی. میں دیکھیں کتنا مختصر کر رہا ہوں، ورنہ واقعات اس کا بھی وہی ہے قاضی شریح والا کہ پہلے تو منع کیا، تڑپ اٹھا، اب پھر بتا دوں تو فائدہ کیا ہوا. تو خلاصہ یہ کہ اس کو ملا لیا. تم مستجاب الدعوات اور دعا کرو گے، تمہاری دعا فوراً قبول. ہماری طاقت تو ناکام ہو گئی، اب صرف تم پر ہمیں بھروسہ ہے، تمہارا سہارا. جاؤ جا کے اس لشکر موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو. جب اتنے پیسے مل گئے تو ٹھیک، بک گیا. اور وہ چلا، پہاڑ کے قریب پہنچا، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دعا کرنا. گدھا رک گیا اور ایک مرتبہ آگے بڑھنے سے انکار کیا. اس نے مارا مارا مارا، اتنا کہ گدھا بول اٹھا، کیا ہے بلم باور، اللہ نے تجھے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، دولت دنیا کی خاطر اپنے رتبے کو خاک میں ملا رہا،
نبی خدا کے خلاف بد دعا نہ کرنا ورنہ تیری یہ طاقت چھن جائے گی. کہا کہ تو بھی مجھے روکتا، اور مارا کہ وہ گدھا اس طرح مر گیا کہ ہم اس کو شہید بھی کہہ سکتے ہیں. یہ روایت میں 3 جانوروں کا خاص تذکرہ اور بعد میں 4 کا، لیکن چوتھا تو چونکہ ویسے بھی ذرا قابل احترام ہوتا، جو جنت میں یقیناً جائیں گے. کتا ذہن میں آ گیا آپ کے اصحاب کہف، ہاتھی شاید وہ بھی ذہن میں آ گیا، محمود ہاتھی جو ابرہہ جس پر بیٹھ کر آیا تھا اور جس نے اسی طرح مکے کی سرحد پر رک کر شہادت قبول کی، محمود یعنی ہاتھی کا نام. اور تیسرا پھر یہ بلم باور کا گدھا، اور چوتھا چونکہ وہ قابل احترام ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی بہت ہوں گے، وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں اس وقت آیا تھا. تو ہوں گے جنت میں یہ دمبے اور جتنے حلال جانور ہیں یہ ہوں گے. یہ 3 جانور ایسے ہیں جو ذرا کیٹیگری سے باہر ہیں. گھوڑے اور گدھے کے حلال حرام ہونے پہ بحث نہ کیجئے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ لیجئے گا. خلاصہ یہ کہ یہ تو مر گیا لیکن پیسے لے چکا ہے، پہاڑ پہ گیا، ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ خدا بندہ لشکر موسیٰ کو غارت کر دے. کہنا یہ چاہ زبان پہ آیا کہ ہمارے بادشاہ کے لشکر کو غارت کر دے. سلپ آف ٹنگ ہو گئے. آج پاکستان کے اخبار میں ایک بڑی چٹپٹی خبر چھپی ہے ہندوستان کے کسی وزیر کے حوالے سے، سلپ آف ٹنگ. خیر اس سے زیادہ نہیں کہتا ہوں، ادھر میں نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو. جو بےہودگی کی انتہا آسکر ایوارڈ ہوتے ہیں وہاں سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، وہاں تو کوئی اور غلطی ہو گئی تھی. خیر تو یہ چیزیں میرا موضوع نہیں. سلپ آف ٹنگ، گھبرا کے اس نے دوبارہ اپنی دعا کو ٹھیک کیا. خدا بندہ لشکر موسیٰ کا خاتمہ کر دے. پھر زبان پلٹ گئے اور ایک بار زبان پہ وہی آیا کہ ہمارے بادشاہ کے لشکر. جب تیسری بار بھی یہی ہوا کہ زبان قابو سے نکلی جا رہی تو سمجھ گیا کہ اب یہ قدرت کی جانب سے میرے اوپر ایک عذاب آیا. اب تو اگر میری یہ دعا قبول بھی ہو گئی تو فائدہ کیا. فوراً آیا بادشاہ کے پاس، کہا کہ دیکھو یہ ہوا. اس نے سر پکڑ لیا کہ تو تم الٹا کر کے آ گئے، میرے لشکر کی تباہی کی دعا. لاؤ پیسے واپس. بھئی ایک ڈیل ہوئی ہے، ایک پارٹی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو دوسرا کہے گا لاؤ میرا پیمنٹ واپس کرو. اسی پیمنٹ کی خاطر تو اتنی بڑی اس نے رسوائی مول لی. اب کیسے دے؟ جان دینا آسان ہے، درہم و دینار دینا مشکل. بادشاہ سے کہا، اور خاص طور پہ جو آ چکا ہوں، مل چکا ہوں، اب کیا کروں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں نا، یعنی یہاں سے مراد مسقط نہیں، جس زمانے میں بیٹھا ہوں. پورا ایک آرٹیکل چھپ رہے ہیں اخبارات میں کہ کسی کو انعام مل گیا، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا جی وہ آپ کا نہیں تھا، دوسرے کا تھا. آج کی غلطی پہلی غلطی نہیں ہے، اس سے پہلے کتنی غلطیاں ہو گئی، کیا گزرتی ہوگی. ملنے کے بعد کہا کوئی چیز چھینی جائے. بلم باور تڑپ گئے، کہا کہ یہ دولت تو نہیں دوں گا. بادشاہ نے کہا دینا پڑے گی. کہا اچھا ایک بات بتا، تجھے میری دعا چاہیے یا تجھے لشکر موسیٰ کی تباہی چاہیے؟ بادشاہ نے کہا تمہاری دعا لے کے کیا کروں گا، میرا اصل مقصد تو موسیٰ کا لشکر تباہ. کہا کہ میں دعا کے ذریعے تباہ نہیں کر سکا، لیکن جتنی میرے پاس معلومات اور علم ہے، اتنا بڑا مستجاب الدعوات ایسے ہی تو نہیں بنا نا. ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس فارمولے پہ عمل کر لو، لشکر موسیٰ کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور عجیب تباہی ہوگی، بغیر جنگ لڑے ہوئے، بغیر تیر و تلوار چلائے ہوئے. کہا جلدی سے بتاؤ ایسا کون سا طریقہ؟ کہا کہ لشکر موسیٰ میں بے حیائی پھیلا دو. کیسے پھیلا دو؟ اب اس کا سوال کہ کیسے پھیلا دو؟ کہا کہ بے پردہ عورتوں کو وہاں بھیج دو. جو شروع مجلس میں بات آئی تھی کہ اصل موضوع حیا، لیکن چونکہ بے حیائی کی طرف معاشرے کو لے جانے کی جو 3 یا 4 طریقے ہیں، ان میں سب سے پہلے بے پردہ عورت، یہ معاشرے کو بے حیا کرتی. کہا کہ لشکر موسیٰ میں ان کو بھیج دو، اور جب ان کی دیکھا دیکھی لشکر موسیٰ اس کی نقل کرے گا پھر لشکر موسیٰ تباہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. جس علاقے کی بات ہو رہی ہے پرومس لینڈ، ارض موعودہ، وہاں صرف زمین ہی زرخیز نہیں ہے، برکتیں ہی نہیں، عورتیں بھی وہاں کی بڑی خوبصورت ہوتی. چنانچہ ان عورتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ لشکر موسیٰ. تو جب لشکر اور کافی دنوں سے ٹھہرا ہوا تو اس کا بازار ہوتا ہے، لشکر کا خرید و فروخت ہوتی ہے، بازار چلی جاؤ. اب بے پردہ جانا اور یہ اسکرٹ وسکرٹ پہن کے جانا، جو موسیٰ کی فوجیوں نے تو یہ منظر دیکھا بھی نہیں ہوگا. اب یہ 4 یا 5 عورتیں بھیجی گئی جن کا کام بظاہر کچھ نہیں تھا. بھئی ہم خریداری کرنے آئے ہیں، اپنے گھر کا سامان لینے آئے ہیں، یہاں مل رہا ہے ہم کو دو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اب دوسری عورتوں نے جب وہاں پہ موسیٰ کے لشکر والی ہیں انہوں نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا، یہاں سے حجاب کے مسئلے کا مردوں سے تعلق بنا۔ مجلس کے شروع میں نے کئی ایسے باتیں کہی تھی کہ جو مجمع اس وقت میرے سامنے ہے وہ آدھا بھی نہیں تھا، کہ حجاب بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی خالی عورتوں کا مسئلہ نہیں۔ اب یہ جو موسیٰ کے لشکر میں بیٹھنے والی عورتیں، انہوں نے دیکھا کہ ہم سب کے شوہروں کی توجہ ہم سے ہٹ کے ادھر ہو رہی، وہ جو بنی سوری بیوٹی پارلر سے آئی بھی عورتیں ننگا لباس پہنے ہوئے گھوم رہی، تو گھر کی عورت کی جانب کون توجہ دے؟ وہ ادھر۔ تو اب کہا کہ ہم کو بھی ایسا بننا ہے تاکہ ہمارے شوہروں کی توجہ ہماری جانب واپس آئے۔ جب مرد کی آنکھ میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہاں سے عورت بے حجابی کے راستے پہ چلتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے عورت سے بعد میں کہا، مردوں سے پہلے کہا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنْ۔ پہلے مردوں سے کہا کہ نگاہیں نیچی کرو۔ عورت بے حجاب بنتی کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ اس لیے بھی بنتا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم وفادار، زندگی بھر شوہر کا ساتھ دینے والی، ہر سختی اور نرمی میں اس کو مدد دینے والی، مگر توجہ ہم سے ہٹ کے وہاں پہ ہو رہی، چنانچہ یہ چیز پھر پھیلی۔ حضرت موسیٰ اپنے شہر میں بیٹھے، مصر کا کوئی شہر، قاہرہ ہی ہوگا، اسکندریہ ہوگا، جو بھی ہو، یہ بحثیں چھوڑو۔ پہلے تو روزانہ ایک خبر آتی تھی، آج پہلا شہر فتح ہوا، آج دوسرا فتح ہوا، روزانہ ایک شہر ایک دن میں فتح ہو رہا۔ یہاں ایک مہینہ گزر گئے، جو آخری شہر ہے وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے قاصد بھجوایا، کہا جاؤ صرف دیکھ کر آؤ۔ واپس آیا، اس نے کہا یا نبی خدا، روزانہ ایک کامیابی لینے والا لشکر ایک مہینے سے مسلسل ہار رہا۔ وہ جو بادشاہ وقت ہے، جو مقابل ہے کافر، ایک مہینے سے مسلسل لشکر ہار رہا ہے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے جن شہروں پہ قبضے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ حیران، میرا لشکر، میں معصوم، میں نبی خدا، اس نے پروردگار سے لشکر کو بھیجا اور یہ کامیابی کے بعد ناکامی۔ چنانچہ حضرت ہارون جو موسیٰ کے وصی ہیں اور انتقال کر چکے تھے، ان کا جو بیٹا تھا بہت ہی نیک دیندار، کہا تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ آخر اس کی وجہ کیا۔ وہ موسیٰ کا نمائندہ بن کے آیا، لشکر میں داخل ہی ہوا، کچھ پوچھا بھی نہیں، بے حجاب عورتیں اس کو نظر آنے لگی ہیں بازاروں کے اندر۔ ایک مرتبہ وہ حیران ہو کے پوچھتا، یہ موسیٰ کا لشکر ہے، اس میں یہ بے حجاب عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ کہا کہ یہ عورتیں، وہ جو 4 عورتیں ہیں نا، روز آ جاتی ہیں صبح سے شام تک خریداری کرنے۔ اچھا، اب عورتوں سے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اتنی دیر تم نے شاپنگ سینٹر میں کیوں لگائی؟ مردوں کا تو ہے کہ بھائی ایک لسٹ لے کے گئے، لسٹ نہیں ہے ذہن میں، گئے چیز خریدی آ گئے۔ عورتوں کو کچھ نہ خریدنا ہو تب بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو کہیں گئے ہی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ صبح سے شام آ جاتی، پورا دن گزارتی ہیں، آخر میں ایک آدھ چیز لے کے چلی جاتی ہے۔ کہا یہ تو ہمیں اپنے لشکر کی عورتیں نہیں لگ رہی۔ کہا کہ نہیں، یہ مقامی ہیں، بازار دیکھ کے آ گئے۔ کہا تم اسے مقامی اور بازار سمجھ رہے ہیں؟ ان کا ایک ہی علاج ہے، تلوار نکالی اور 4 عورتوں کی گردن اڑا دی۔ کہا اب جا کے دیکھنا کہ کس انداز سے تمہیں کامیابی حاصل ہوتی۔ اور within 24 hours کنعان کا وہ شہر لشکر موسیٰ نے ایک مرتبہ اس پہ بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ اور آخر میں امام نے تفسیر منہج الصادقین کی روایت پڑھی، آخر میں امام نے فرمایا کہ بلعم باعور، بہرحال شیطان علم رکھ کے گمراہ ہوا تو اصول جانتا ہے نا کہ کہاں کہاں سے مومن پہ اٹیک ہو سکتا، اور اسی طرح بلعم باعور گمراہ ہوا، لیکن صاحب ایمان و متقی ہونے کے بعد گمراہ ہوا۔ اسے پتا ہے کہ مومن کو کہاں سے شکست دی جا سکتی ہے، تو سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے بے حیائی۔ جہاں معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، جب آدمی اپنے گھر کو کسی چیز سے بچانا چاہے نا، تو ہر طرف سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہیں ذرا سا روشن دان کھلا نہ رہ جائے، چھوٹا سا سوراخ نہ ہو۔ میرے اوپر یہ وقت گزرے، بہت پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ سردی تھی اور اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی۔ جو ٹھنڈی ہوا آتی تھی کمرے میں، دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند۔ کہا کہ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، لیکن وہ ٹھنڈی سی ہوا جو اس میں سے آ کے بدن سے ٹکراتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی طرح آپ کو مکھیاں مچھر روکنا، ذرا سی جگہ بھی نہ دیجئے ان کو کہ آ جائیں، یہ تو ہر آدمی جانتا۔
تو ذرا سا بھی موقع نہ دیجئے کہ شیطان جو آخری زمانے میں کبھی سفیانی کے نام سے آئے گا، کبھی دجال کے نام سے آئے گا، کبھی شیطان بن کے بھی آئے گا، یعنی آنا پڑے گا اسے آخر میں کھل کے، کہاں سے ہمارے اور آپ کے گھر میں نقب لگا کے داخل ہو سکتا ہے یا پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ بے حیائی یہ گھر میں کبھی نہیں آنے دینا ہے، اس کو ہر طرح سے روکنا۔ اور وقت بہت تیزی سے گزر گیا، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ دو چھوٹی سی باتیں آج واضح کر دوں تاکہ جنہوں نے بالام باور کا واقعہ بہت سنا ہوا ان کو اس کے علاوہ بھی مجلس میں کوئی چیز مل جائے۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ بے حیائی کے حوالے سے جو عام طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ والا گناہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اسلام میں جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی وہ ہے زبان کی بے حیائی۔ وہ آنکھوں کی اور سر کے بالوں کی اور لباس کی، یہ ساری بے حیائیاں تو سمجھ میں آتی ہیں، مگر جس حیا کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے زبان۔ مومن کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ اپنی زبان کو بے حیا نہ ہونے دو، زبان پہ کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو مومن کی شان کے خلاف۔ اب ایک اور بالام باور سے زیادہ مشہور واقعہ میرے ذہن میں تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، لیکن میں اس کو نہیں آنے دے رہا ہوں کیونکہ ایک تو بہت مشہور اور دوسرا یہ کہ وقت بھی نہیں۔ سعد ابن معاذ جیسا پیغمبر کا عظیم ترین صحابی، میں نے ایک لفظ استعمال کیا عظیم ترین، بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ سعد کے لیے مولا نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا کہ بس اس سے بڑھ کر ایک غیر معصوم کی فضیلت آ نہیں سکتی تھی۔ گھرچہ سلمان اور ابو ذر کا رتبہ سعد سے زیادہ، مگر یہ والی فضیلت۔ آج کل آپ فاطمیہ کے مصائب سن رہے ہیں، اتنے سارے مصائب ہوئے۔ مولا کا ایک جملہ ہے کہ اگر سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو کسی کے مجال نہیں تھی کہ ہم پر ظلم کرتا اور ہمارا حق چھینتا۔ مشکل کشائے کائنات یہ کہتے کہ جو ہمارا حق چھینا گیا اور جو ہم پر ظلم کیے گئے، ہمارا سب سے بڑا اس وقت پروٹیکٹر اور ڈیفینڈر سعد ابن معاذ ہوتا، اگر وہ ہوتا، پھر کسی کی مجال نہ ہوتی۔ اتنا عظیم یہ صحابی، وہ جنگ خندق میں شہید ہوئے وہ الگ بات، مگر اتنا عظیم صحابی مرتے ہی جہنم میں گیا۔ یہ والی جہنم نہیں، کیونکہ یہ والی جہنم اور یہ والی جنت جو ایک بار جائے گا پھر باہر نہیں آئے گا، لیکن جہنم جیسی جو اللہ نے جہنم بنائی جو مرنے، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنا بڑا صاحب، کہا اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ۔ آدمی بہت اچھا، اور خالی زبانی نہیں، اتنی سروسز اسلام اور آل محمد کو دی کہ میں تو بہت زیادہ سعد ابن معاذ سے امپریس ہوں۔ مدینے میں خصوصیت سے ان کی قبر کی زیارت بھی اپنے ساتھیوں کو کراتا ہوں، اور ان کا اسلام قبول کرنا۔ یہ واحد صحابی ہے جو کنویں میں غوطہ لگاتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے، تو وہ میں تو بہت زیادہ امپریس ہوں، لیکن مرتے ہی عذاب جہنم۔ ابھی پیغمبر بقی سے نکلے اور کہا کہ فشار آ گیا۔ آپ کے ہمارے مردوں کو تو اللہ پھر بھی اتنی مہلت دیتا ہے کہ نماز وحشت پڑھ لی جائے۔ کبھی بھی آپ نے دفن کیا، فجر تک انتظار کیا جاتا ہے، اس کے عذاب کو روکا جاتا۔ سعد ابن معاذ جیسا عظیم صحابی اللہ نے اتنی بھی مہلت نہ دی، تم اتنے بڑے اور تمہاری زبان۔ اب یہ زبان کی بات میں نے کیوں کی؟ زبان کی بات میں نے اس لیے کی کہ جو کام پہلے زبان کرتی تھی، آج کل وہی کام جو ہے قلم کرتا ہے، آج کل وہی کام آپ کی وہ انگلیاں کرتی ہیں جو کی پیڈ کے اوپر یا ٹچ بٹن پہ حرکت کر رہی۔ اب میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات، تو کبھی یوٹیوب پر کسی قابل احترام عالم کی مجلس بھی سننا ہو تو نہیں سن پاتا، نیچے جو کومنٹس کے اندر ماں بہن کی کھلی کھلی گالیاں چل رہی ہوتی۔ اچھا مجھے ذاتی طور پہ بھی معلوم ہے، اور وہی بات کہ ایکسپرٹس اوپینین کہ بہت سارے ان میں سے کامنٹس کرنے والے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں، باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی توہین اور تذلیل اور ہمارے مراجع کے کارٹون بنانے اور ہمارے علماء کا مذاق اڑانے۔ وہ اپنے لوگ ہیں بھی نہیں، چاہے نام انہوں نے ہمارے جیسے رکھے۔
لیکن ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو یہی لینگویج گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ لینگویج استعمال کرتے ہوئے آدمی شرما جائے، جو اس طرح واٹس ایپ کے اندر اور جو اس طرح یوٹیوب کے اندر جو اس طرح سے کہیں کامنٹس کے اندر پاس کر دی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ زبان کی بھی حیا ہوتی ہے، خالی سر کی چادر کا نام حیا نہیں ہے۔ اور یہی اس حدیث کا ایک انٹرپریٹیشن ہے جس کو بہت جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول معراج مکمل کر کے آئے، کل بھی معراج کا تذکرہ ہوا پیغمبر کی سپیڈ کی وجہ سے، آج بھی معراج کا تذکرہ ہوا مسجد اقصی کی وجہ سے، اور یہ آخری۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جہنم بھی دیکھی؟ تو جہنم میں میجورٹی کس کی تھی؟ پیغمبر نے کہا عورتوں کی تھی۔ مرد تو خوش ہو گئے، لیکن عورتیں وہ آئیں کہ یا رسول اللہ تو آخر ہماری میجورٹی جہنم میں جائے گی تو کیوں جائے گی؟ کہا کہ دو تم میں ایسی خرابیاں کہ اگر اس پہ قابو پا لو تو شاید جہنم عورتوں سے تو خالی رہ جائے، مرد ہی مرد نظر آئے۔ ایک شوہر کی خدمت میں کمی، اور دوسرا اپنی زبان پہ قابو نہ پانا۔ یہ زبان کیا ہے؟ زبان کی حیا۔ پیغمبر نے سر کے حجاب کا یہاں تذکرہ نہیں کیا، پیغمبر نے کہا زبان کے کنٹرول کا تذکرہ کیا۔ تو مسئلہ کیا بنا؟ جہنم کا عورت مرد سے تعلق نہیں، جو اپنی زبان کے بارے میں اتنا ہی لاپرواہ اور غیر محتاط ہوگا۔ اور اس وقت فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ، ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان، عربی میں ایک لفظ ہے جسور، بہت جرت والے، بدتمیزی والے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن خالی وہ نہیں، ماشاءاللہ ہندوستان کے چینلز نے بھی زبان خراب کرنے میں کوئی کم حصہ انجام نہیں دیا، اور یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ آج وقت اس لیے مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد تھوڑی دیر کا تو وقفہ دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر سوال و جواب کا ایک سیشن ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو صبح کام پہ جانا، پتہ نہیں کتنے بجے صبح آپ نکلتے ہوں گے، شام کو کتنے بجے تھکے ہوئے آتے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سے یہ توقع، لیکن یہ ایک زیادتی۔ پھر بھی یہ سیشن اس لیے رکھنا پڑا کہ چونکہ میرے اس دفعہ کے اسکیجول یا شیڈیول میں کوئی ویکینڈ کی رات اب نہیں آ رہی تھی، تو بہرحال کچھ مومنین جو بیٹھ سکتے ہیں ان کی خاطر تو میں اپنی مجلس کو ختم ہوتے ہوتے گھنٹہ ہو جائے گا، کیونکہ اب مصائب شروع ہو رہے ہیں، 5-7 منٹ تو لگیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بہت اہم جملہ، میرا اپنے جملے کو خود ہی اہم کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ امام نے کہا کہ بہت اہم، وہ یہ، اور میں ہر سال دربار معصومین میں تو مجھے یاد ہے کہ یہ چوتھی بار یہ جملہ میری زبان پہ خود بخود آ رہا، کیونکہ میرے موضوعات ایسے ہوتے ہیں۔ اسلام جو ہے نا، وہ کسی بہت ہی ضعیف قسم کی بوڑھی عورت کی طرح کا مذہب نہیں ہے، جو کل میں کہہ رہا تھا نا کہ بڑھاپے میں جا کے خصوصاً خواتین جو ہے نا، وہ چڑچڑی، غصے والی، ڈانٹ ڈپٹ، یعنی حتیٰ یہ کہ اگر کسی سے محبت بھی ہے تو بہت انداز بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے اسلام کے بس یہ کسی بڑھیا کی طرح سے گالیاں دینا، کوسنے دینا، کوسنے کو پتہ نہیں انگلش میں کیا، کرسنگ کہیں گے، جو بھی کہیں گے، یہ اتنی انگلش نہیں آتی۔ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اسلام جو کچھ کہتا ہے وہ ایک طبیب کی طرح کہ آپ کو خرابی بتاتا ہے، پھر دو چیزیں اور بتاتا ہے۔ نمبر 1 یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی، تاکہ کم از کم آئندہ نہ ہونے پائے۔ نمبر 2 اس کا علاج پھر کیا ہے۔ تو وہ علاج جو ہے نا، وہ اس وقت کیونکہ بات بہت پھیل گئی، اور ابھی 2 اور چیزیں سیرت سیدہ کی روشنی میں امام زمانہ کے لیے تیاری کرانا۔ لشکر امام زمانہ وہ تباہی برداشت نہیں کر سکتا جو موسیٰ کے لشکر کو برداشت کرنا پڑی بے حیائی کی وجہ سے۔ یہ موضوع سے ایک ربط مل جائے، یہ آخری جملہ، اور اس کا علاج وہ بھی اسلام نے بتایا، اور ایسا بتایا کہ میں شروع کروں گا اور باقی مکمل جملہ آپ کریں، کیونکہ جملہ میرا ہے بھی نہیں، خالق کائنات کا معجزے والا جملہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ یہ جو 2 رکعت نماز تم فجر کو پڑھتے ہو نا، اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد قرآن نے کہا عن الفحشاء والمنکر،
دو باتیں بہت قابل توجہ. پہلی بات یہ کہ بے حیائی کو پہلے قرآن لے کے آیا، باقی سارے گناہ بعد میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے حیائی بھی تو گناہوں میں سے گناہ ہے. جب آگے لفظ منکر گناہ آنا ہی تھا تو پھر یہ الگ سے کیوں بتایا؟ یعنی اتنا بڑا یہ گناہ کہ اگرچہ یہ عن الفحشاء والمنکر آیت پوری ہے، بے حیائی منکر میں شامل ہے، لیکن یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم گناہ کہ قرآن نے کہا اس کو الگ سے بتانا ہے. اور اس کا بہترین علاج جو قرآن نے کہا وہ نماز بتائی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. اور سیرت سیدہ پر ہم پوری گفتگو نہیں کر رہے، زمانے کے امام کے حوالے سے تیاری. تو حیا اور سیرت سیدہ تو ہے ہی، نماز اور سیرت سیدہ. پھر وہ جملہ بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں جو ذرا توہین کا جملہ بن جاتا. ائمہ طاہرین میں سے ہر ایک کی نماز آپ کے سامنے، رسول اللہ کی تو ایسی نماز ہمارے سامنے کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نمازیں بے شک پڑھ لیکن اتنی زیادہ نہیں، ذرا کمی کر. اتنی نمازیں پڑھی رسول نے، مگر جو نمازوں کی کیفیت شہزادی کونین کے حالات میں نظر آتی ہے. جملہ میں کسی بری نیت سے نہیں کہہ رہا، وہ باقی معصومین کی ابھی آپ کو کیفیت نظر نہیں آئی. صرف شہزادی کی نماز کے لیے دو جملے، پہلا جملہ سیرت، دوسرا جملہ مصائب، اور وہیں سے اختتام مجلس. فضہ کی گواہی کہ روزانہ رات کو شہزادی جو نمازیں پڑھتی ہیں، سارا دن گھر کے کام. شہادت کے دن بھی ایک جملہ کہا تھا جو مصائب میں بھی آئے گا کہ آیا ابوالحسن ہمیشہ میری ایک دعا، جب موت کا فرشتہ آئے تو یا میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں یا اللہ کی عبادت کر رہی ہوں. یہ دو ہی چیز، سارا دن گھر والوں کی خدمت. اور جب ہماری عورت شام کو کہتی ہے اب تھکن سے چور ہو گئی ہوں، آرام تو کرنے دو، یہ ویکیوم والی خواتین، یہ فوڈ پروسیسر استعمال کرنے والی خواتین، یہ ریفریجریٹر والی خواتین، اس کے باوجود کیا حالت ہوتی، واقعاً تھک جاتی. جھوٹ نہیں بول رہی ہیں وہ. شہزادی کونین تو خالی ایک ہی عمل دیکھ لیجئے، جوان مرد ہانپ جاتا، کنویں سے مشک بھر کر پانی بھی شہزادی خود. مشک اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے عباس علمدار جیسا ہی وارث علی ہونا چاہیے. شہزادی روزانہ اور باقی گھر کے کام، رات کو کتنی تھکان ہے لیکن چند لمحے آرام، چند لمحے، گھنٹے نہیں. اس کے بعد جو شہزادی مصلی پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات ایسی نمازیں پڑھتی. اب ایک سوال نا کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، جتنی پڑھتے ہیں اتنی ہی بے حیائی بڑھ رہی. شہزادی والی نماز کہ اتنا خوف خدا سے نماز میں گریہ کرتی کہ فضہ کی گواہی ہے کہ شہزادی کے آنسوؤں کی وجہ سے سارا لباس گیلا ہوتا ہے، سارا مصلی ایسا گیلا ہوتا ہے جیسے بارش ہوئی ہے، اور مصلی کے آگے حجرہ فاطمہ کی زمین پہ شہزادی کے آنسو بہنے لگتے. آقا سجاد کربلا پہ اتنا روئے آپ سنتے. شہزادی ہر رات کو خوف خدا سے. کل بارش ہو رہی تھی، آپ کی کیا حالت تھی؟ شہزادی کی آنکھوں سے ہر رات ایسے آنسو جاری ہو رہے. یہ والی نماز ہے جو بے حیائی سے بچاتی ہے. باقی باتیں کل ہوں گی، بہت رکتے رکتے بھی بہت میں نے ٹائم لے لیا. لیکن فضہ کا اصل جملہ مکمل ہوتا ہے اس کے ایک اور اضافے کے ساتھ کہ فجر کے قریب حالت یہ ہوتی ہے روزانہ کہ شہزادی کے دونوں پاؤں پر اتنا ورم آ جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں کہ شہزادی مصلی سے بستر پر نہیں جا پاتی. زمین پہ چلتی بھی جاتی ہیں، زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. اتنی اور ایسی نمازیں ائمہ طاہرین میں بھی بہت ہے. نماز اور پاؤں میں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، اور نماز میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی درخت ہے کہ کوئی ذرا سی بھی موومنٹ اور موشن نہیں ہے. مگر ہر رات کو، اور یہ بابا کی زندگی میں ہے، یعنی ابھی وہ مصائب والی کمزوری نہیں آئی، ہر رات کو پیر سوج جاتے ہیں، اس انداز سے نماز میں کھڑی رہتی ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کا علاج۔ بے حیائی کیا ہے؟ امام زمانہ کے لشکر کی تباہی۔ اس تباہی کو روکنے کا طریقہ حیا۔ حیا کو گھر میں لانے کے چند طریقوں میں سب سے اہم، کیونکہ قرآن وہاں بولا، نماز۔ یہ فاطمہ کی نماز۔ کون فاطمہ؟ قسیم جنت و نار علی کی بیوی ہیں، جوانان جنت کے سردار حسنین کی مادر گرامی، شفیع المذنبین رسول خدا کی بیٹی۔ ہم سے کوئی کہے کہ آپ حرام کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولا ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ یہ واجب کیوں چھوڑ رہے؟ کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم کو کون عذاب دے گا، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ جنت جس کا مہر، جس کا بابا ہر گناہگار کو معاف کرانے والا، جس کا شوہر قیامت میں کھڑے ہو کر کہے گا یہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، تقسیم میرے ہاتھ میں، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، اس خاتون کی خوف خدا سے یہ حالت ہے۔ اور خوف خدا خالی زبان تک نہیں، ایسی نمازوں میں ڈھلا۔ اور شہزادی کی نماز کے لیے دوسرا جملہ یہ کہ زندگی کی آخری ایک رات نہیں، جو آخری کئی راتیں، مثلا اگر 95 دن والی روایت صحیح تو آخری تقریباً 20-22 دن شہزادی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ہر نماز کے وقت اٹھ جاتی تھی اور مصلی پہ جا کے نماز پڑھتی تھی۔ اتنی کمزوری کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، وہ تو صرف آخری رات کی روایت، وہ بھی صرف ایک نماز یعنی 2 نمازیں مغرب اور عشاء۔ اس سے پہلے 15 دن فاطمہ اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جب وقت نماز آتا ہے اس حالت میں بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ شہزادی کا حجرہ اتنا ہی ہوگا، اس سے بھی کم۔ بستر سے مصلی پہ جانا، کون سا میلوں کا فاصلہ طے کرنا، مگر اتنا فاصلہ طے کرنا مشکل ہوتا۔ شہزادی ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں اور قدم قدم پہ رکتی بھی آگے بڑھتی ہیں مصلی پر جانے کے لیے۔ نہیں، خالی اتنا بھی نہیں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑتی ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی ہیں، اس حالت میں چل کے جاتی ہیں اور اس نماز کو ادا کرتی ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ فاطمہ زہرا نے وہ نمازیں ہمیں سکھائی ہیں جو لشکر امام کو چاہیے، مگر نماز پڑھنا تو فاطمہ کو اتنا پسند ہے، نماز پڑھنے سے زیادہ نماز کی آواز سننا، نماز کا بلاوا کیا ہے؟ اذان۔ وہ فاطمہ کو کتنا پسند ہے؟ سفینۃ البحار کی ایک حدیث، اور اسی پہ بات ختم۔ شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں بلال حبشی کو اللہ کے رسول نے اتنی عزت دی کہ مسجد النبوی کا مؤذن مقرر کیا، چنانچہ جیسے ہی پیغمبر کو دفن کیا گیا بلال قبل رسول پر آیا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اب آپ کے بعد میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک مسئلہ شرعی بن گیا، قسم ایک مسئلہ شرعی، لیکن پتہ کہ یہ میں نے قسم کھا تو لی، لوگ مجھے اس قسم پہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ جو ظالم بنت رسول کا خیال نہ کریں، جو ظالم داماد رسول علی کا خیال نہ کریں، وہاں کوڑے برسائے جائے، وہاں بیٹے شہید کیے جائیں، وہاں گلے میں رسی باندھی جائے، وہ مجھے میری قسم پہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ قسم کو بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، مدینہ ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ بلال، ابھی مدینہ کے حالات تو اس طرف چل رہے ہیں، بلال نے موقع کو غنیمت سمجھا، اونٹ پہ سوار ہو کے مدینے سے نکلے۔ اب یہ 3-4 دن گزرے، اب 3-4 دن کے بعد مدینہ کچھ نارمل ہوا، ہر آدمی دوسرے سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے، ہمیں ایک اور کمی کا بہت احساس ہو رہا، اذان میں مزہ نہیں آ رہا، بلال کی آواز سننے کو نہیں مل رہی، چلے رسول تو چلے گئے، بلال تو زندہ ہے نا، یہ اذان کیوں بند ہو گئی؟ کہاں ہے بلال؟ ڈھونڈ کے لاؤ۔ پورا مدینہ بلال کی تلاش میں ہے، نہ شہر میں نظر آئے، نہ باہر باغات اور کھیتوں میں نظر آئے۔ اب بلال اپنی سواری کو دوڑائے چلے جا رہے ہیں، شاید تیسری رات تھی،
جب رات کو سوئے اپنے مسافر خانے میں، خواب میں اللہ کا رسول گریا کرتا ہوا نظر آیا، سر پہ عمامہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے بلال، جب سب نے میری بیٹی اور میرے گھر والوں کو چھوڑ دیا تو تم جیسا وفادار صحابی بھی اہل بیت کو چھوڑ کے آ گیا۔ بے اختیار بلال آنکھ کھلی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، ارے میں نے اپنے ظلم سے بچنے کے لیے ایسے وقت میں اہل بیت کے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ بس بے اختیار اسی مسافر خانے میں اپنا رخ مدینہ کی جانب کیا۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول آپ کا غلام آ رہا ہے نام سیدہ پہ، اگر مجھے مار بھی دیا جائے، جان بھی قربان ہو تو میرے لیے غنیمت ہے۔ اور بلال واپس چلے، اور ادھر ابھی شہر مدینہ میں داخل ہونے والے قریب پہنچے، کھیتوں میں لوگوں نے دیکھا، ارے ہر آدمی دوڑا دوڑا مدینے میں چلا گیا، آواز دے رہا مدینے والوں مبارک ہو، مدینے والوں مبارک ہو، جاء سیدنا بلال، جاء سیدنا بلال، ارے ہمارا آقا بلال آ گیا، ہمارا مولا بلال آ گیا۔ تڑپ تڑپ کے لوگ گھروں سے باہر نکلے، حتیٰ یہ کہ خواتین تک حجاب سنبھالتی ہوئی، ارے بلال آ گئے، اور بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بار بار قبر رسول کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک حبشی غلام کو کیا عزت دی ہے کہ مدینہ مجھے سردار کہہ کے پکار رہا۔ اور بلال قبر رسول کی جانب چلے، پورا راستہ جہاں جہاں سے گزرے لوگ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی ایک ہی جملہ کہہ رہا، بلال، رسول اللہ کی نماز کی امامت سے تو ہم محروم ہو گئے، تمہاری اذان سننے کو بہت دل چاہتا ہے، ایک بار اذان سنا دو، ایک بار اذان کہہ دو۔ بلال ہاتھ جوڑتے ہیں، میں رسول اللہ کی قبر پر عہد شرعی یعنی قسم کھا چکا ہوں، قسم تو نہیں توڑ سکتا۔ لوگ خاموش، یہاں تک کہ بلال مسجد النبوی میں داخل ہوئے، جنت کے باغ میں یا جنت کے ٹکڑے میں پہنچے۔ ایک مرتبہ بلال نے دیکھا حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، ننھا حسن ننھا حسین دونوں تڑپ کے باہر آئے اور کہا، چچا بلال، ہمارا سلام تو لینا۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو، مجھے چچا کہا جا رہا ہے۔ جھکے، ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا، مگر اب بلال نے محسوس کیا کہ مجمع ذرا بے چین ہے، گھبرا کے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، بلال، ہم تو تمہیں اتنی عزت دیں کہ سیدنا کہہ کے پکاریں، مولانا کہہ کے خطاب کریں، آقا کہہ کے سلام کریں، اور تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا احترام دے رہے، ان کے سامنے جھکے جا رہے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا، یہ اندازہ تو مجھے تھا کہ مدینہ بدل گیا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنا بدل گیا۔ ارے اگر میں حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا رہا ہوں اور تم تعجب کر رہے ہو، یہ تو وہ شہزادے ہیں، میں نے رسول اللہ کے کندھوں پہ انہیں بیٹھا دیکھا ہے۔ اللہ کا رسول حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا، اور ایک بار پھر حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، بلال کے ملک کی رہنے والی فضہ باہر آتی ہے، اور ایک عجیب جملہ کہا۔ یہ جملہ صحیح معنوں میں اگر آپ کو سمجھنا ہے نا تو میدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر کے آنے کو سمجھیے۔ حبیب آئے، شہزادی زینب نے سلام کہا، حبیب کی کیا حالت ہوئی، غش کھا کے گر پڑے نا۔ یہاں پر فضہ آئی اور کہا، بلال، پہلے تو میری شہزادی فاطمہ کا سلام قبول کرو، میری شہزادی نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ ارے یہ تو زینب کی بھی ماں ہے۔ بلال کہاں اٹھے، شہزادی اور مجھ جیسے ادنا غلام۔ اور پھر فضہ نے کہا، بلال، شہزادی نے کہا ہے کہ بابا کے بعد تمہاری زبان سے بابا کا نام سننا چاہتی ہوں، ایک بار اذان اور دے دو، ایک بار۔ بلال ذرا گھبرائے، مسئلہ شرعی ہے، ایک بار کہا، فضہ شہزادی سے کہہ دینا میں قسم کھا چکا ہوں کہ اب کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، رسول کے لیے دی ہے، غیر رسول کے لیے اذان نہ دوں گا۔ فضہ چلی گئی اور تڑپ کے دوبارہ آئیں اور کہا، بلال، میری شہزادی نے کہا ہے تمہیں فاطمہ کے حق کا واسطہ، بھئی یہ ہے دین۔ فوراً بلال نے ذہن میں 2 + 2 4، میں نے قسم کھائی تھی غیر رسول کے لیے اذان نہ دوں گا۔ فاطمہ غیر رسول تو نہیں ہے نا، فاطمہ تو جزء رسالت ہیں، فاطمہ تو رسالت کا حصہ ہیں، ان کے لیے اذان کہنا، رسول کے لیے اذان کہنا ہے۔ بلال گلدستہ اذان پہ گئے، اللہ آپ کو مدینے کی مسجد بار بار لے جائے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ بلال وہاں پہنچے اور اذان شروع کی۔ ہر نماز سے پہلے رسول اللہ فاطمہ کے حجرے میں آتے تھے، یہاں سے تیار ہو کے
نماز کے لیے جاتے تھے، ادھر بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فاطمہ کو بابا یاد آ رہا، بابا بلال کی اذان شروع ہو گئی ہے، امامہ پہن لیجئے، کندھے پہ عبا ڈال لیجئے۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد، فاطمہ نے کہا بابا ہاتھوں میں عصا لیجئے، پیروں میں جراب پہنیے، بلال کی اذان، اور ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار کہا، دوبارہ کہنا چاہتے ہیں، تڑپ کے فضائیں، بلال خاموش ہو جا، اب اذان نہ کہنا، تیری زبان سے باپ کا نام سننا تھا، میری شہزادی غش کھا کے گر پڑی ہے۔ ایک بار کہا ہائے بابا ہائے بابا، فاطمہ غش کھا کے گر پڑی ہیں، آگے اذان نہ کہنا۔ بس میری بات ختم ہوئی، ہاتھ جوڑ کے شہزادی سے ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، شہزادی آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا، لیکن کہنے کا دل چاہتا ہے، آپ نے باپ کا نام سنا اور بلال کی زبان سے سنا، اتنے احترام سے سنا، ہائے بابا کہہ کے فریاد کی، لیکن ارے وہ کربلا میں آپ کی یتیمہ سکینہ، بابا اس کا بھی مارا گیا، یتیم وہ بھی ہو گئی، بابا کا نام لے بھی نہیں سکتی ہے، ادھر وہ کہے ہائے بابا، یا عمر سعد کا کوڑا پڑے گا یا شمر کا تماچا پڑے گا۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ مصائب زہرا، مصائب بطول، مصائب فاطمہ سن کے گریہ کرنے والے ان مومنین اور مومنات کے گریہ کا واسطہ، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت، ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ مشکل کشائے کائنات کی مشکل کشائی کرنے والی فاطمہ کا واسطہ ہر پریشان حال مومن، خصوصاً ایک مومن بہت پریشان ہے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ ہمارے کچھ صاحبان ایمان اس وقت بے گناہ قید ہیں، ان کو اور تمام بے گناہ اسیران ملت کو اسیری سجاد و اسیری موسی کاظم کا واسطہ رہائی دلوا۔ خدا بندہ فاطمہ زہرا اور میرے مظلوم آقا سجاد کی اس بیماری کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو، خصوصاً ایک مومنہ جنہوں نے خاص التماس سے دعا کی، صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے نام لیے جائیں گے اور مجلس میں جو لوگ ہیں ان کے خاندان کے مرحومین، ان سب کی مغفرت فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، شہید ڈاکٹر سبت جعفر زیدی، مرحوم حسین نواز ابن علی حسن، مرحوم روشن علی غلام حسین، مرحوم جاوید روشن علی، مرحوم داؤد علی رمضان علی، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین و مومنات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔